بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। اللہ تعالیٰ نے ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ पर खुश है, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੰਬੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੰਬੀਆ ਨੇ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। اور اللہ تعالیٰ کس چیز پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حلال قرار دیتا ہے، کس چیز تو روکے، کس چیز تو منع کرے، کوئی کیڑی چیز حرام ہے، کیڑی چیز فرض ہے، کیڑی چیز اللہ تعالیٰ دے ہاں پسندیدہ ہے، جڑی ہے وہ معاملات نے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سانو پہنچایا، اور تمام نبیوں نے اپنی ذمہ داری پورا کریا۔ انبیاء دا سلسلہ شروع ہویا سی اور انبیاء دا سلسلہ مکمل بھی ہو گیا۔ بچیاں نو پتہ ہے بھی انبیاء دا سلسلہ، نبیوں دا سلسلہ کدوں کہڑے نبی تو شروع ہویا سی، کہڑے نبی تو شروع ہویا سی؟ آدم علیہ السلام۔ اور مکمل کی کہڑے نبی پر ہویا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً جڑا 1 لاکھ تو کتے زیادہ نبی اس روئے زمین پر گزرے نے۔ قرآن کریم دے وچ کنے کے نبیوں دا ذکر ہے انہاں دے وچوں کسے نوں پتہ ہے؟ تقریباً اندازاً کنے کے نبیوں دا ذکر ہے قرآن کریم چ؟ تقریباً 26 یا 27 نبی صرف کنے گزرے نے 1 لاکھ تو کتے زیادہ۔ اور اکثر نبیوں دا ذکر جڑا ہے ہی نہیں، آپاں نوں تاں چند نبیوں دا ذکر ہی دسیا ہے۔ اسی تمام نبیوں پر ایمان لے کے آنے ہیں جنہاں دا ذکر قرآن کریم چ ہے، احادیث چ ہے یا نہیں ہے، انہاں تمام پر۔ لیکن کئیاں دا معاملہ سانو پتہ ہی نہیں، اور سانو کد پتہ لگو انہاں دا معاملہ؟ سانو پتہ لگو انہاں بارے انشاءاللہ کدوں؟ ہاں، میدان حشر قیامت دے وچ جد نبیاں اور انہاں دی قوم نو کسے نبی، کوئی پوری قوم دے وچ کوئی نبی ہوگا، فرد وہی شخص اللہ دا نبی وہی جنت جاؤ گا۔ کسی پر 1 بندہ، کسی پر 2 بندے، کسی پر 10 بندے، کسی پر تھوڑے جائے، کسی پر کچھ بندے ایمان لے کے آنے والے ہوں گے، اور کسی پر زیادہ بھی ہوں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر ایک بہت بڑی جماعت نے ایمان لیا تھا، اس تو کتے زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آنے والے ہوں گے جے جنت سے جان گے۔ اور 70,000 لوگ تو ایسے ہوں گے امت محمدیہ جو جنہاں دا بنا حساب کتاب کی ہوگا جنت 70,000 بندے سیدھے جنت جا گے۔ پیارے نبی ایک باری یہ گل فرما رہے سی، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ دے نبی میں کیوں 70,000 کی ہوں گا؟ تے پیارے نبی نے کہا بالکل تسی ہوں گے نا 70,000 چ۔ انہوں نے یہ گل کہی سی، انہوں نے دیکھ کے ایک اور شخص، ایک اور صحابی کھڑے ہو کے کہ اللہ دے نبی میں بھی ہوں گا انہوں دے وچ؟ تے کہیں گے ہاں تسی بھی انہوں دے وچ ہوں گے۔ تے کہا جنہ پہلا کھڑے ہو کے گیا سی وہ تو زیادہ سبقت رہ کے زیادہ پہلے چلے گئے جنت۔ 70,000 بندے ایسے ہوں گے جنہوں کا بنا حساب کتاب اللہ تعالیٰ سیدھا کتنے جنت الفردوس دا وارث بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ دا دعا ہے کہ سانو بھی انہوں دے وچ شامل کرے۔ وہ ایسے ہوں گے جڑے ایمان دے پختہ، توحید پر اٹل، سنت دی پیروی کرنے والے، اللہ تعالیٰ دے حکماں دی اور اللہ تعالیٰ دے اور نبی دی آگیا کرنے والے، اور بہکاوے دے وچ سماج دے لوکاں دے اپنے بڑے جڑے دین تو ہٹ کے گل کہندے ہون انہاں دے حکماں پر، اور جڑے تعلیم، علم، ایجوکیشن دے نام پر دین تو ہٹ کے تعلیم ہوئے جیاں اور اندھ وشواس ایسے چیزاں تو ہٹ کے صحیح سالم ابراہیم علیہ السلام دے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے راستے پر چلن والے لوگ ہون گے، وہی جڑے ہوں گے 70,000 دے وچ شامل ہوں گے۔ اور اس تو علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کئیاں نو بخشو گا، کئیاں نو بڑے ہی تیزی نال جڑے پلس رات تو گزر جان گے بجلی دے کڑکے دی طرح اور تیز ہواواں دی طرح اور تیز بھجدے گھوڑے دی طرح اتنی سپیڈ دے نال پلس رات تو گزر جائیں گے۔ اور کئی ایسے بد نصیب
بد عمل لوگ ہوں گے جڑے جڑے جہنم چ کٹ کٹ کے گرتے ہون گے. پل صراط ہے جڑے پل فلائی اوور جویں کسی چیز پر ہوندا ہے کسی چیز تو سانو بائی پاس کروا دیندا ہے. یہ یہی مقصد ہوندا ہے جس کسی چیز تو کسی راستے تو کسی جڑی کوئی کھائی ہوے کوئی چیز ہوے تو بائی پاس کرا دیندا ہے وہ اوور کرا دیندا وہ کام ہوندا ہے. پل صراط کی جہنم دے اوپر ہوگا بنیا ہوا وہ اوپر دی انساناں نے لنگھنا ہوگا. موسیٰ وہ اوپر دی انسان نے لنگھنا ہوگا اور نیچے جہنم ہوگی جہنم دے اوپر دی پل صراط ہوگا. اور کنے ہی جڑے نے بد نصیب بد عمل برے لوگ وہ گرن گے. اور کئیوں کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ فرشتے انہوں نے دھکے مار کے ہانکتے ہوئے جی جانوراں انہوں پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہوں انہوں ماریا جاتا ہوں اوے ہی مار دے جہنم سے سٹیا جاؤ گا. کئیوں وہ اہل ایمان جو دعویٰ رکھ دے گے اسی مسلمانوں جو ہوئے امت محمد جو دعویٰ رکھیں گے اسی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے لیکن فرشتے انہوں نے ادھر تک گھیر کے لے جائیں گے جہنم چ. وہ کی وجہ ہوگی کس پتہ ہے اگے دسیا جا چکے اگرے بھی پتہ ہے وہ کی وجہ ہوگی. بدعت کرنے والے نمی چیزاں دین اسلام کے رائج کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے کے گئے ہیں اور وہ شریعت مکمل ہو چکی ہے وہ جو نہ کٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں وہ تو ہٹ کے چلن والے انہوں نے شکل مسلمانوں ورگے انہوں نے نام مسلمانوں ورگے ہوں گے انہوں نے کام بھی کئی مسلمانوں ورگے ہوں گے کئی اسلام دے وچوں انہوں نے کام نہیں ہوں گے. اپنے کاموں پر اپنی طرف تو کہ فلاں آئے ہیں فلاں چیز آئی ہیں آ چیز ہے اپنی طرف تو دلائل اپنی طرف تو اپنا دین بنایا ہوگا. اور وہ چیز نو کہ اسلاف امت جڑے امت سلف و صالحین نے سلفی حضرات انہوں کی طرف منسوخ کر دیتا جاؤ گا کہ انہوں تو ملے یہ چیز انہوں تو ملے. حالانکہ اس چیز کا جڑا ہے اسلاف امت جڑے صحابہ کرام نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں تو کوئی اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہوگا. انہوں دے بڑے نے ایمی انہوں دستا انہوں دے بڑے جڑے خاندان دے آبا و اجداد یعنی کہ جڑے انہوں دے باپ دادیاں تو چلتا آ رہا دین اس پر عمل کرتے رہے ہوں گے. اس کر کے باپ دادے دین ہمیشہ صحیح بھی نہیں ہوتا وہ ہمیشہ غلط بھی نہیں ہوتا. صحیح تو وہ ہے جب دلائل دے پر صحیح دین دے پر انہوں نے باپ دادے بھی گزر گئے ہوں جی میں کہ یوسف علیہ السلام دے باپ دادے سی وہ صحیح دین پر تھے. وہ خاندان تھا جڑا کہ قابل عزت قابل احترام خاندان ہے جڑے کہ صحیح دین پر چلنے والے تھے. اللہ تعالیٰ تو دعا ہے سانو بھی اللہ تعالیٰ نبیوں دے دین پر جو شریعت ہو ساڈے واسطے وہ رہنمائی جو عظیم روشنی ساڈے واسطے چھڈ کے گئے ہیں وہ اس پر سانو ساڈے بچیاں نو ساڈی آن والے نسلاں نو اس پر ہی اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے اور سانو اس پر ہی زندہ رکھے اور موت بھی اس پر دبے آمین. تو شیخ صاحب نو دعا گزارش ہے کہ اپنی گل بات جلدی رکھن. ماشاء اچھا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. الحمدللہ آج ہم ہمارا نیکسٹ سیشن انشاءاللہ شروع کریں گے. اس کلاس کا نام کیا ہے؟ قمر. ٹھیک ہے, قمر میں ہم 2 بکس دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ایک ایٹیکیٹس آف لائف اور لرن اسلام, مطلب ایک میں رہے گا ہمارے اسلامی تعلیمات رہیں گی اور ایک میں ہمارے اخلاق آداب احکام ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. کلاس شروع کرنے سے پہلے سب لوگ اچھے سے بیٹھ جائیں, ریلیکس ہو کر سکون سے بیٹھ جائیں, سکون سے سیدھا اچھے سے بیٹھو, سیدھی پوزیشن لے لو, سامنے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اپنے پیر نیچے رکھو, سکون سے ٹیکن لگا کے چیئر پہ آرام سے بیٹھو. ٹھیک ہے, کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا,
کوئی کسی کو ٹچ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا, چھوڑ دو آپ, ٹھیک ہے. اور جو بھی چیزیں ہم سکھا رہے ہیں اس پہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو, عمل کرنا ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سکون سے بیٹھے, آرام سے بیٹھے, ریلیکس, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے ایٹیکیٹس میں ہم نے کیا سیکھا تھا اس سے پہلے, بہت سارے آداب سیکھے تھے, ہے نا. کون کون سے آداب سیکھے تھے ہم نے؟ جمعہ کے آداب, اور کھانا کھانے کے آداب, اور پانی پینے کے آداب, اور رسولوں کے آداب کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, اللہ کا ادب, اور استاد کا ادب, دودھ پینے کے آداب, والدین کا ادب, کلاس روم کے آداب, ہے نا. برے اخلاق اور اچھے اخلاق بھی ہم نے سیکھے تھے, ٹھیک ہے. اے بیٹا ادھر, چھینک اور جمائی کے آداب سیکھے تھے, ماشاء اللہ. اور خوف ڈریمز کے دیکھے تھے, ہے نا, ٹھیک ہے. کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ کیسے آداب رہیں گے, ہے نا. گھر میں آنے کے آداب بھی ہم نے سیکھے تھے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے پہلا ادب قرآن کا. کس کا ادب سیکھیں گے ہم؟ ٹھیک ہے, قرآن کا ادب. قرآن کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کو. اور کون کون سی کتابیں اللہ تعالیٰ کی؟ یہ بیٹا, اللہ کی اور کون کون سی کتابیں ہیں؟ تورات, انجیل, زبور, قرآن, اور مجید. اور کون سی کتابیں ہیں؟ اور کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور بھی کتابیں ہیں, ٹھیک ہے, جس کا ہمیں علم پورا نہیں ہے. قرآن مجید میں ہم ان کتابوں کا نام پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سورہ الاعلیٰ جو ہے نا, سبح اسم ربک الاعلیٰ, اس کی آخری آیت اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں آئے گا صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. پہلے نیچے کرو, موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تو ہمیں معلوم ہے کیا ہوتے ہیں, تورات, ٹھیک ہے. اور جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں اس کو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے نام سے ہی ہم جانیں گے. تو مطلب وہ بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے, ٹھیک ہے. تو اور بھی انبیاء کرام کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتابیں یا شریعت یا صحیفے دیے ہوں گے, اس کا ہمیں علم پوری طریقے سے نہیں ہے. تو ہم سبھی کتابوں کا کے اوپر ہمارا کیا ہے, ایمان ہے, ٹھیک ہے. کیا ایمان ہے ہمارا؟ کہ وہ جو کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس قوم کے, اس نبی کے لیے وہ کتابیں اور وہ شریعت تھی. اب ہمارے لیے کیا شریعت ہے؟ قرآن کی, اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے, ٹھیک ہے. قرآن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قرآن کے معنی ہوتے ہیں, قرآن کے معنی قرآن سے ہے, اسے قرآن سے پڑھنا, کیا ہے؟ پڑھنا, ایسی کتاب جس کو پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. قرآن کے معنی کیا ہے؟ پڑھنے کے, ٹھیک ہے. قرأ یا قرأ سے کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو قرآن کے آداب ہمیں سیکھنا ہے. اب قرآن کا ادب ہم کیا کیا کرتے ہیں بتائیے, قرآن کا ادب ہم کیسے کرتے ہیں, آپ لوگ کیسے کرتے ہیں قرآن کا ادب بتائیے. ہر روز پڑھنا, اور وضو کر کے پڑھنا, اور آپس میں کوئی بات نہیں کرے گا. قرآن کا ادب کیسے کرتے ہیں؟ وضو کر کے پڑھنا ہے, روز پڑھنا ہے, اور دل سے پڑھنا ہے. اچھا, اور اچھے طریقے سے پڑھنا ہے, اور قبلہ رخ ہو کے پڑھنا ہے, اور وضو کر کے پڑھنا ہے, اور جی ٹھیک ہے. قرآن پڑھنے کے ادب کے اندر کیا ہے جی؟ اچھی آواز سے پڑھنا, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے.
قرآن پڑھنے کے اندر جن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے، جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں وہ بھی اس کے اندر ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنے سے پہلے اچھے طریقے سے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ اٹھو تم، اٹھو وہاں سے، تم دونوں اٹھ جاؤ، دونوں اٹھو وہاں سے، جلدی اٹھو، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، پیچھے کھڑے، چاروں بھی پیچھے کھڑے رہو، تم پیچھے دروازے کے پاس جاؤ، دونوں اٹھو وہاں سے، جلدی اٹھو، تم کی بات کر رہے تھے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے کیا بولا؟ کوئی بات نہیں کر رہے، دونوں اٹھو جلدی سے، تم بھی پیچھے ہٹو تھا۔ ایک بڑا آواز ہی کرنے کا، کوئی بات نہیں کرے گا آپس میں، ہاں 20-25 منٹ کی کلاس ہے، تھوڑا سکون سے بیٹھیں گے، آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا، دوسروں کو بھی سمجھ میں آئے گا، باتیں کریں گے تو پھر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں؟ قرآن کی ادب میں سے کیا ہے؟ قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھنے اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں وضو کرنا ہے، کوشش کریں گے قبلہ رخ ہو کے ہم نماز، قبلہ رخ ہو کے ہم کیا کریں؟ قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے؟ وضو کریں گے، قبلہ رخ ہو کر ادب سے عاجزی کے ساتھ میں قرآن کو پڑھیں گے۔ تم اٹھ جاؤ یہاں سے، ادھر آ جاؤ، ہاں تم یہیں بیٹھو، اتنے بیٹھو، ٹھیک ہے؟ ادب کے ساتھ میں عاجزی کے ساتھ میں قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سب سے اہم کیا ہے؟ قرآن کو جو اس کے مخارج ہیں، جو اس کے مخرج ہیں، جو اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے، اس طریقے جیسا اس کے حروف ادا کرنے ہیں، اس ادائیگی کے ساتھ میں قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے قرآن کو سیکھنا پڑے گا، قرآن کو کیسا پڑھا جاتا ہے اسے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ نورانی قاعدہ یا کوئی بھی اور قاعدہ آپ پڑھتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ قرآن کی بھی تلاوت کرنے کو بھی سیکھتے ہو۔ تو ہمیں قرآن کو سیکھنا بھی ہے، پڑھنا، اور اسے روز پڑھنا ہے، روز کی پریکٹس کرنا ہے۔ دوسرا ادب کیا ہے قرآن کا؟ کہ ہمیں اس کو اچھی آواز سے پڑھنا ہے، جو ہم سے ہماری بہترین آواز ہو سکتی ہے اس آواز سے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی بہترین اچھی آواز سے ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا ہے۔ آپ سے کیا فرماتے ہیں؟ زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے زینت بخشو۔ اور جو شخص اچھی آواز سے قرآن پڑھتا ہے، آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جو شخص اچھی آواز سے قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے قرآن کو جو پڑھتا ہے سنتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! آپ جو قرآن پڑھتے ہو، سوچیے کہ اگر آپ جو قرآن پڑھو سے کون سن رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ جب آپ اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو گے، اس کے جو اس کے ادب ہے، اس کے مخرج ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آپ کی قرآن کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کے بنانے والے ہیں، خالق ہیں، مالک ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں۔ کتنی بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے! وہ شخصیت کیا ہے؟ آپ کی بات کو کیا کرتے ہیں؟ آپ کی آواز کو، قرآن کی تلاوت کو آپ کی سنتی ہے جب آپ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو اس کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں ادب کے ساتھ میں اچھی آواز سے پڑھیں۔ ایک اور ادب کیا ہے قرآن کا؟ کہ ہمیں آرام سے اور دھیرے دھیرے قرآن پڑھنا ہے۔ بہت جلد بازی میں قرآن پڑھنا ہے کیا؟ نہیں پڑھنا ہے۔ کہ ایسی کوئی قرآن نہیں پڑھنا جس میں ہم کیا پڑھیں خود کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور جو سنتا ہے اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کو دھیرے دھیرے پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی کرنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمارا دھیان قرآن کی طرف ہونا چاہیے، ادھر ادھر ہمارا دھیان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور کسی سے باتیں کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور ہماری نگاہ کسی اور طرف، کہیں کچھ چڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں کچھ اور باتیں چل رہی ہیں۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی بہت شور شرابہ ہو رہا ہے۔ ایسا جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو پورا دھیان ہمارا قرآن کی طرف ہونا چاہیے، کسی اور طرف ہمارا دھیان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن ہم کسی کتاب ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے،
مطلب اتنی اہم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قرآن کو نازل کیا ہے. تو ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ کیا ہے، یہ بک ہے. اس کے اندر کے جو چیپٹرز ہیں، اس کے اندر کی جو صورتیں ہیں، جو آیتیں ہیں، جو بھی احکامات ہیں، ہمارے لیے بہت ہی قیمتی اور اہم ہیں. ہمارے زندگی گزارنے کا اس میں طریقہ ہے. دنیا میں بھی ہمارے لیے یہ کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کیا ہے، کامیابی ہے، اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو بہت ہی امپورٹنٹ بک ہے. اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لائن، ایک ایک آیت بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم ہے. قرآن کی جو آیتیں ہیں، اس کا جو انداز ہے، جس طریقے سے قرآن لکھی گئی ہے، جس طریقے سے قرآن کی ترتیب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ویسی کوئی اور دوسری کتاب نہیں ہے، نہ ہی کوئی بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی بار چیلنج کیا کہ کوئی اس جیسی کوئی کتاب لے کر آئے، لیکن کسی نے بھی کوئی ایسی ایک کتاب تو چھوڑیے، ایسی کوئی اس کی جیسی ایک صورت بھی یا اس کی جیسی ایک آیت بھی کوئی پیش نہیں کر سکا. حالانکہ عرب کے لوگ بہت زیادہ عربی جانتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عربی میں تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے قرآن جیسی کوئی کتاب یا آیت کوئی صورت نہیں بنا سکے. ٹھیک ہے، تو قرآن بہت ہی اہم ہے، اس کو اہمیت دے کے پڑھیے. ٹھیک ہے، قرآن کا ادب میں یہ بھی ہے کہ قرآن کا ہمیں لحاظ کرنا ہے، اس کو اچھی جگہ پر اٹھا کر رکھنا بھی ہے، اس کی بے ادبی کرنا نہیں ہے. اس کے اگر کوئی ورق پھٹ جاتا ہے، کوئی پیج پھٹ جاتا ہے، تو اسے کہیں پر بھی کوڑے دان میں ڈالنا نہیں ہے. قرآن جب ہم بیٹھیں تو کوشش کریں قرآن ہمارے نیچے نہ ہو. مطلب کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی اوپر بیٹھے ہوئے ہوں پلنگ پہ، کرسی پہ، منجے پہ، اور نیچے قرآن پڑھی ہوئی ہو، کوئی نیچے قرآن پڑھ رہا ہو. اس طریقے سے اس کی بے ادبی ہم نہ کریں. کبھی بھی قرآن کو رکھیں تو ہم ایسی جگہ رکھیں کہ اس کے اوپر کوئی اور کتاب، کوئی اور سامان اس کے اوپر نہ رکھا جائے. ٹھیک ہے، وہ قرآن کے بے حرمتی میں سے، قرآن کا ادب میں سے یہ ہے کہ ہم اس کو اچھی جگہ رکھیں، اس کے اوپر اور کوئی چیز ہم نہ رکھیں. ہم کوشش کریں جب ہم سوئے تو اس کی جانب ہمارا پیر نہ ہو، چاہے قرآن ہو یا حدیثی کتابیں ہوں یا کوئی اور دین کی کتابیں ہوں. ہم کوشش کریں کہ ان کتابوں کا ہم ادب کریں. جب ہم ادب بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تعلیمات بھی، اس کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا بھی ہمارے لیے کیا ہوگا، آسان ہوگا. کیا بیٹا کیا ہوگا؟ نہیں ہی بیٹھ، اتنے بیٹھ. ٹھیک ہے، تو قرآن کا ادب میں یہ بھی ہے کہ اس کی ہمیں بے حرمتی نہیں کرنا ہے، اس کے بکس کو، اس کے پیج کو کہیں پر بھی پھینکنا نہیں ہے، اس کو دھول میں غلط جگہ پہ رکھنا نہیں ہے، ہمیشہ اوپر کی جگہ پہ رکھنا ہے. اس کا خاص طور پہ کیا کرنا ہے، آپ کو خیال کرنا ہے. کوشش کریں کہ آپ وضو کر کے ہی قرآن کو پڑھیں، بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے قرآن کو آپ نہ چھوئیں اور نہ ہی اس کو پڑھیں. اتنا بھی ادب نہ کریں. بہت سارے لوگ اتنا ادب کرتے ہیں قرآن کا کہ اس کو لپیٹ کر جزدان میں ایک دم اوپر کے ایریا میں رکھ دیتے ہیں، الماری کے اوپر یا اوپر کے شیلف میں ایسا دیتے ہیں کہ کبھی اس کی طرف ہاتھ بھی نہیں جاتا، کوئی اس کو کھولتا بھی نہیں اور کوئی اس کو پڑھتا بھی نہیں. اتنا زیادہ ادب ہو جاتا ہے. تو یہ ادب بھی کچھ فائدے کا نہیں ہے. اسے جیسا نارمل آپ بکس رکھتے ہیں ویسے نارمل بک رکھیے، صرف اس کو اوپر رکھیے تاکہ کسی وجہ سے وہ نہ گرے، کسی چھوٹے بچے کا ہاتھ وغیرہ نہ لگ جائے. لیکن اتنا بھی اوپر نہ رکھیں کہ کبھی آپ اس کو کھولے ہی نہ، کبھی آپ اس کو پڑھے ہی نہ، کبھی اس کی طرف آپ کا دھیان ہی نہ جائے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. قرآن ہماری کیا ہے، وے آف لائف ہے. کیا ہے ہماری وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو ہمیں روز مرہ کیا کرنا ہے، صبح اٹھنے سے لے کے شام کے سونے تک، اسکول جانے سے لے کے گھر آنے تک، کھیلنے سے لے کے کھانے پینے تک، کاروبار میں کام کرنے سے لے کے تمام چیزوں کے بارے میں قرآن ہمیں کیا کرتی ہے، گائیڈ کرتی ہے. تو کتنی امپورٹنٹ بک ہے. تو اسے ہمیں بار بار کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے، روز پڑھنا ہے. تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن پڑھنا ہے. چاہے ایک پیج ہم پڑھیں، چاہے ہم 10 لائن پڑھیں، چاہے ہم 5 لائن پڑھیں، 5 آیتیں پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ ہم روز قرآن کو پڑھیں. اسی طریقے سے قرآن کے ادب میں سے یہ ہے کہ قرآن کو ہم کوشش کریں جب ہمیں قرآن پڑھنا آ جائے، ہم جب قرآن اچھے سے پڑھیں تو ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. کیا پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے. جتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ کے گھر میں آپ کے والدین ہیں، آپ کے امی ابو ہیں، نہیں آتا ہے تو آپ کے استاد ہیں، مولوی صاحب ہیں،
ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن کوشش کرنا ہے قرآن کو جب ہم پڑھنا شروع کریں، جب ہمارے پڑھنا اچھے سے آ جائے تو ہم اس کو کیا کریں، ترجمے سے پڑھیں، تاکہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، تو قرآن پڑھنے کے ہم نے کیا کیا ادب سیکھے ہیں، بتائیے مجھے بھی. اچھے آواز میں پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، قبلہ رخ ہو کے پڑھنا ہے، پاک صاف ہو کر پڑھنا ہے، اچھی آواز سے پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے. ہاں وضو کر کے ہو گیا، اور جی 5 صفحات پڑھنا ہے یا 5 آیتیں پڑھنا ہے. اور نماز قرآن پڑھتے وقت ادھر ادھر دھیان نہیں بھٹکانا ہے، غفلت میں رہنا نہیں ہے، قرآن کی طرف ہمارا دھیان رہنا چاہیے. ادب سے اور عاجزی سے قرآن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن جب ہم پڑھنا سیکھ رہے تو اس کسے کرنا ہے، ترجمے کے ساتھ میں پڑھنا ہے. قرآن کی بے ادبی کرنا ہے کیا، نہ ہی اس کے پیج کو بے ادبی کرنا ہے، نہ قرآن کی بے ادبی کرنا، نہ اس کی طرف ہمیں پیر کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اچھی جگہ میں رہے جہاں پہ کوئی ہماری اس کی کیا ہو، تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، اور پورے قرآن کو 3 دن سے کم ٹائم میں ختم نہیں کرنا ہے. اگر کسی کو قرآن بہت اچھی پڑھنے آتی ہے، اچھی آواز سے بھی پڑھتا ہے، تو ہم 3 دن سے کم میں قرآن کمپلیٹ نہیں کریں گے. 3 دن سے زیادہ میں ہم قرآن کو پڑھیں گے، کیونکہ آپ سے فرمایا ہے کہ جس نے 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن کو پڑھا تو گویا قرآن کو اس نے سمجھا نہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں قرآن پڑھنے کے کیا فائدے ہیں. مجھے بتائیے قرآن پڑھنے کے کیا فائدے ہیں. علم حاصل ہوگا، اور کس سے مدد ملے گی، آخرت میں مدد ملے گی، ثواب ملتا ہے، اور نیکیاں ملتی ہیں. اور کتنی نیکیاں ملتی ہیں قرآن پڑھنے سے، بتاؤ. 10 نیکیاں پڑھتی ہیں. ایک حرف کی کتنی نیکیاں ملتی ہیں آپ کو، 10 نیکیاں پڑھتی ہے. سمجھ آیا، 10 نیکیاں. اگر آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں یا الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں. اب الحمد ہے تو الحمد میں کتنا ہے، الف لام ہا میم اور دال. کتنے حروف ہو گئے، 5. الف لام ہا میم اور دال، 5 حروف سے کتنے نیکیاں ملیں گے آپ کو، 50. کتنے ملیں گی. اب الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو کتنے نیکیاں ملیں گی آپ کو، تو بہت نیکیاں ملیں گی. تو ایک ایک حروف پہ کتنی نیکیاں آپ کو، 10. ایک الفابیٹ پہ 10 نیکیاں ہیں. اتنا اجر کسی اور کتاب کے پڑھنے پر ہے کیا، نہیں ہے. تو ہم اتنا بڑے اجر کو، اتنے بڑے ثواب کو، اتنی بڑی نیکی کو ہم چھوڑ دیں گے، نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، تو قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے، اس سے ہمیں بہت نیکیاں ملتی ہیں. دوسرا فائدہ کیا ہے، قرآن قیامت کے روز ہماری سفارش لے کر آئے گا. کیا لے کر آئے گا، کیونکہ جو شخص اگر قرآن کو روزانہ پڑھتا ہے، اس کا ادب اور خیال بھی کرتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو کل قیامت کے روز قرآن آئے گا اور اس کے لیے اللہ اس میں کیا کرے گا، سفارش کرے گا. کیا سفارش کرے گا، اگر اس کے کچھ گناہ ہو گئے ہوں گے، کچھ اس سے غلطیاں ہو گئی ہوں گی، تو اللہ سے وہ کیا کرے گا، سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا جو بندہ ہے یہ قرآن کو پڑھتا تھا، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا تھا، تو تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، اس کے اوپر تو رحم کر، اپنا کرم کر، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر. اس طریقے سے کیا کرے، قرآن کیا کرے گا، آپ کے حق میں سفارش کرے گا، اگر آپ قرآن کو پڑھنے والے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں تو. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو، کون سی حدیث ہے وہ، ماشاء اللہ کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. تو قرآن کو سیکھنا بھی فائدہ ہے اور سکھانا بھی فائدہ ہے. جتنے لوگوں کو آپ قرآن سکھائیں گے اتنا نیکیاں آپ کو ملیں گی، اس کے مطابق جو عمل کریں گے ان کو بھی اس کا اجر ملے گا اور آپ کو بھی اس کا اجر ملتے رہے گا. آپ اگر مر بھی گئے، آپ کو وفات بھی آ گئی، موت بھی آ گئی، اور لوگ آپ کی وجہ سے اس قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو بھی آپ کی نیکیاں چلتی رہے گی، آپ کا میٹر
चलता रहेगा। इतना ज्यादा क्या है कुरान पढ़ने का फायदा है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पे कुरान के। ठीक है, आप आ जाओ बेटा, बैठ जाओ तुम दोनों एक पीछे आज बैठ जाओ, एकदम पीछे, मैं यहीं बैठा। हाँ तुम आगे आ जाओ इधर, तुम भी आ जाओ, तुम इधर आ जाओ अपनी जगह पे, तुम भी आ जाओ, तुम दोनों भी आ जाओ। इसका भैया कौन सा है? तुम इधर आ जाओ, तुम आ जाओ। अब अगर किसी ने बात किया तो वो एक टांग के ऊपर खड़ा रहेगा। कितने टांग पे? एक टांग पे, एक पैर के ऊपर वो खड़ा रहेगा। कोई भी अगर किसी से बात किया तो, कोई दूसरा भी आपसे बात कर रहा है तो आपको उसकी तरफ देखना नहीं है। ठीक है, मुझे कोई भी अगर दिखा बात करते हुए तो एक पैर के ऊपर मैं खड़ा कर दूंगा उसको। ठीक है, उसका भैया कौन है? लेके जाओ उसको भैया के पास, पीछे बिठाओ उसको। ठीक है, अब हम आते हैं कुरान के हुकूक के ऊपर। कुरान के क्या है? कुछ हुकूक है। क्या क्या हुकूक है बताइए कुरान के? कुरान का पहला हक क्या है? सबसे पहला हमें कुरान को उसके ऊपर ईमान लाना। क्या लाना उसके ऊपर? ठीक है, कुरान पर क्या ईमान लाना है हमको? ईमान क्या लाना है कुरान पर बताइए? हाँ, जी, कुरान क्या है? अल्लाह की, कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान के ऊपर ईमान लाने में क्या है कि कुरान की तमाम बातें क्या है? सच्ची है और सही है। क्या है? सच्ची भी है और सही भी है। कुरान की बातों में कोई शक, कुरान की बातों में कोई टकराव, कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, कुरान अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल किया। कहाँ पर नाजिल किया है? दिल पर नाजिल किया है। किसके जरिए नाजिल किया? वो भी जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए। किसके जरिए? जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए। ठीक है, कुरान जो नाजिल होता है, जब होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसे क्या कहते हैं? वही। क्या कहते हैं इसे? वही कहते हैं। अल्लाह ताला की जानिब से जो अहकामात आते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? वही कहते हैं। तो कुरान भी अल्लाह ताला की जानिब से आया, वो भी वही होती है। ठीक है, तो कुरान के ऊपर हमें सबसे पहला हमारा क्या है हक? उसके ऊपर, किसके ऊपर हम क्या करें? ईमान लाए। ये कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह की जानिब से नाजिल की हुई है, सच्ची किताब है, सही बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान के अंदर ही हमारे लिए हिदायत है। इसके मुताबिक ही हम अमल करेंगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। ठीक है, और ये कुरान सबके लिए है। किसके लिए है? जो इसके ऊपर ईमान रखता है उसके लिए भी है, जो इसके ऊपर ईमान नहीं रखता उसके लिए भी है। तमाम इंसानियत के लिए, क़यामत तक के आने वाले तमाम इंसानों के लिए क्या है? कुरान है। ठीक है, पहला हक है कुरान के ऊपर हमारा ईमान। दूसरा क्या है? कुरान की तिलावत करना। क्या करना? कुरान को पढ़ना। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कुरान की क्या बोलते हैं हम? कुरान के पढ़ने को क्या बोलते हैं? कुरान की तिलावत करना। ठीक है, तीसरा हक क्या है उसका? कुरान को याद करना। कुरान को, उसकी सूरतें याद करते हैं ना, छोटी छोटी सूरतें, फिर आप जब बड़ी बड़ी सूरतें याद करेंगे तो कुरान को याद करना। उसके बाद कुरान को समझ कर पढ़ना। क्या पढ़ना? कुरान को समझ कर पढ़ना। और पांचवा क्या है? उसके ऊपर अमल करना। कुरान की तालीमात के ऊपर अमल करना। और क्या है छठा? उसकी तालीमात को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों को भी सिखाना है, दूसरों को भी उसकी तालीमात दूसरों को भी सिखाना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या सीखा? पहला क्या सीखा? कुरान पर ईमान। दूसरा, कुरान को तिलावत करना, कुरान को पढ़ना। स्टेप बाय स्टेप आएंगे आप। ठीक है, पहले क्या है? कुरान पर ईमान। दूसरा क्या है? एक बेटा साथ में बोल रहे हैं। कुरान की क्या करना है? तिलावत करना है। तीसरा क्या है? कुरान को याद करना है। चौथा, कुरान के समझना है। कुरान को क्या करना है?
समझना है। पांचवा क्या है? उस पर अमल करना है। और छठा क्या है? दूसरों को उसकी तालीमात पहुंचाना है या सिखाना है। ये कुरान के क्या है? हुकूक है। क्या है? ठीक है, सबको याद रहेगा। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? कुरान का अदब और कुरान को पढ़ने की फजीलत और कुरान के हुकूक। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में, तुम क्यों जा रहे हो? हाँ, अपनी जगह पर बैठो, बैठो यहाँ पे। ठीक है,